بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبستان کے سامعین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ فور کارنرز، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹرو، بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ یس سر، میں طاہر ہوں۔ اس بار بلیک زیرو نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ عمران کہاں ہے؟ سر سلطان کا لہجہ اسی طرح سنجیدہ تھا۔ فلیٹ پر ہوں گے، مجھے تو معلوم نہیں ہے، بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہاں نہیں ہے؟ تم ایسا کرو کہ فوراً عمران کو تلاش کر کے مجھ سے بات کراؤ، اس کی، سر سلطان نے تیز لہجے میں کہا۔ بہتر سر، ویسے خیریت ہے؟ آپ کچھ پریشان لگتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ پریشان نہیں ہوں، بلکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر عمران رضامند ہو جائے تو پاک ایشیا کی برتری کا ایک سنہرا موقع ہاتھ آیا ہے، اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیا جانا چاہیے، سر سلطان نے کہا۔ کیا مطلب سر؟ میں سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں، تم بھی عمران کو راضی کرو۔ ایکریمیا کی حکومت کو ایک خفیہ اطلاع ملی ہے کہ ایک انتہائی خفیہ تنظیم جس کا نام فور کارنرز ہے، اسے دنیا پر حکومت کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے اس تنظیم نے کسی خفیہ لیبارٹری میں انتہائی خوفناک اسلحہ تیار کیا ہے۔ یہ ایسا اسلحہ ہے جو ایٹم بم اور ہائیڈروجن سے بھی 100 سال آگے ہے، اور اس اسلحے کو وہ زیرو بم کہتے ہیں۔ ان بموں کی کثیر تعداد انہوں نے تیار کی ہے، اور ساتھ ہی ان بموں کو لے کر ٹارگٹ میں پھینکنے والے ایسے لانچر بھی تیار کیے گئے ہیں جو روشنی کی رفتار سے چلتے ہیں۔ اس طرح پلک جھپکنے میں یہ خوفناک بم نشانوں پر پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد شہر تو کیا، پورا ملک صفائے ہستی سے غائب ہو سکتا ہے۔ اس فور کارنرز کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ 2 ہفتوں کے اندر اندر وہ سپر پاورز کی حکومتوں پر قبضہ کر لے گی، اور اس کے بعد پوری دنیا کی حکومتوں کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، ورنہ حکومتیں تو ایک طرف وہ ملک کو ہی تباہ کر دیں گے۔ چنانچہ اس اطلاع کے ملتے ہی پوری دنیا کی حکومتوں میں شدید پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، اور سپر پاورز ایکریمیا، شوگران اور روسیا تینوں نے انتہائی خفیہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ اس تنظیم کا خاتمہ کرنے والی ٹیم کو تینوں ملک مل کر اپنے 1 سال کا بجٹ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اتنا اسلحہ بھی دیا جائے گا کہ وہ اسلحے کے لحاظ سے منی سپر پاورز بن جائے گا۔ صدر ایکریمیا نے خاص طور پر ہمارے صدر سے بات کی ہے اور درخواست کی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اس تنظیم کے خلاف فوری حرکت میں لایا جائے، لیکن ظاہر ہے عمران کے اصول بڑے سخت ہیں، اسے جیسے ہی اس پیغام کا علم ہوگا اس سے صاف انکار کر دینا ہے۔ لیکن صدر مملکت مصر ہیں کہ پاک ایشیا کو اپنے معاشی حالات کے پیش نظر لازماً یہ انعام حاصل کرنا ہے۔ ویسے بھی اس موقع سے پاک ایشیا کے لیے بے حد اعزاز ہے۔ ویسے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ سپر پاور روسیا نے نیدرلینڈ سے درخواست کی ہے کہ کرنل فیدی فور کارنرز کے خلاف کام کر کے اس انعام کو حاصل کرے، کیونکہ نیدرلینڈ روسیا کے بلاک میں ہے، اور روسیا چاہتا ہے کہ نیدرلینڈ اس علاقے کی سپر پاور بن جائے۔ اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کرنل فیدی نے فوری طور پر اس مشن پر کام کرنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ ادھر سپر پاور شوگران نے بلغاریہ سے رابطہ قائم کیا ہے تاکہ میجر پرمود کو آگے لایا جائے۔ اس طرح یہ انعام بلغاریہ حاصل کر کے اس علاقے کی منی سپر پاور بن جائے، کیونکہ شوگران یہ چاہتا ہے کہ اس کے گروپ کا ملک بلغاریہ اس علاقے کا چودھری بن جائے۔ ایکریمیا کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اب مسئلہ ہے عمران کے ماننے کا، سر سلطان نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ ساری سپر پاورز ایشیائی ملکوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہیں؟ ان کے اپنے وسائل نہیں ہیں کیا اس تنظیم کے خلاف کام کرنے کے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ان کی اپنی ٹیمیں تو حرکت میں آ چکی ہیں، لیکن انہیں یہ اطلاعات مل چکی ہیں کہ فور کارنرز نے بھی نیدرلینڈ کے کرنل فیدی، بلغاریہ کے میجر پرمود اور پاک ایشیا کے علی عمران کو اہمیت دی ہے، اور انہوں نے دنیا کی سیکرٹ سروسز کے مقابلے میں ایسی سروس قائم کی ہے جس میں ان تینوں کی خصوصیات شامل ہیں۔ اس سے سپر پاورز نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی سیکرٹ سروس ہی اس تنظیم کے خلاف مؤثر کارروائی کر سکتی ہے، سر سلطان نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے جناب۔ ورلڈ کانفرنس کے دوران عمران صاحب، کرنل فیدی اور میجر پرمود تینوں پر فور کارنرز نے ہی خوفناک وار کیے اور تینوں کو ذہنی طور پر قطعی مفلوج کر دیا تھا۔
میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ تینوں ذہنی مفلوج ہونے کے بعد ان کے مقابلے میں نہ آ سکیں۔ وہ خود بھی ان تینوں سے ہی خطرہ محسوس کرتے ہیں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ او ہاں، تم نے رپورٹ دی تھی کہ عمران کی والدہ نے اسپند کے دانوں کا دھواں دے کر حیرت انگیز طور پر عمران کو ٹھیک کر دیا تھا، اور پھر عمران نے اسی طرح کرنل فریدی اور میجر پرمود کو بھی درست کر دیا تھا، سر سلطان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، اچھا میں ابھی عمران صاحب کو ٹریس کرتا ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ فوراً اسے ٹریس کرو، صدر مملکت اس معاملے میں بے حد بے چین ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سوچتے ہی رہ جائیں اور نیدرلینڈ اور بلغاریہ میں سے کوئی انعام لے اڑے۔ فوراً اسے ٹریس کر کے میری بات کراؤ اس سے، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر کیڈل دبایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ایکسٹرو، بلیک زیرو نے کیڈل سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں سر، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ یس، بلیک زیرو نے سرد لہجے میں کہا۔ سر، ایک درخواست ہے، اس وقت میرے فلیٹ میں تمام ممبرز موجود ہیں اور صفدر کی تجویز ہے کہ ٹیم چند دنوں کے لیے شکار کا پروگرام بنائیں۔ مالابار کے جنگل میں آج کل شکار کا موسم زوروں پر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو، جولیا کی منت بھری آواز سنائی دی۔ شکار کا پروگرام تو ٹھیک ہے، لیکن شکارگاہ البتہ دوسری ہو سکتی ہے۔ تم سب ممبرز کو کہہ دو کہ وہ شکار کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن یہ شکار بین الاقوامی مجرموں کا ہوگا۔ میں بعد میں کال کروں گا۔ عمران کے متعلق تم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ بلیک زیرو نے نرم لہجے میں کہا۔ او سر، کوئی کیس؟ جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی طے نہیں ہوا، لیکن اگر طے ہو گیا تو شاید یہ سیکرٹ سروس کی تاریخ کا سب سے بڑا اور کٹھن ترین شکار ہوگا۔ میں نے عمران کے بارے میں پوچھا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ سر، عمران تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن تنویر نے بتایا ہے کہ عمران کو اس نے سرداور کی رہائش گاہ پر سپر کالونی میں داخل ہوتے دیکھا ہے، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے، بلیک زیرو نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا۔ پھر اسے تیزی سے سرداور کی رہائش گاہ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ سرداور آج کل بیمار تھے، اس لیے طویل رخصت پر تھے، اس لیے وہ لیبارٹری کی بجائے اپنی رہائش گاہ میں آرام کر رہے تھے۔ یس، داور ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی کسی ملازم کی آواز سنائی دی۔ یہاں علی عمران صاحب آئے ہوں گے، بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ جی ہاں، وہ سرداور کے کمرے میں ہیں۔ آپ کون صاحب ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ان سے میری بات کرائیں، میں طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، ہولڈ آن کریں، ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمران کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ کون سی مسجد سے بول رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ میں طاہر ہوں عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو پوچھا ہوں کہ کون سی مسجد سے بول رہے ہو، عمران نے کہا۔ آپ فوراً دانش منزل آ جائیں، ایک انتہائی ایمرجنسی مسئلہ ہے، بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ کیا دانش گم ہو گئی ہے؟ اسے ڈھونڈنا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دانش تو ایک طرف، پوری دانش منزل ہی خطرے میں ہے۔ آپ آ جائیں، بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب عمران بھاگا بھاگا آئے گا، ورنہ شاید اسے یہاں آنے کا کہنے میں بھی 1 گھنٹہ صرف ہوتا۔ اور واقعی تھوڑی دیر بعد عمران دانش منزل میں پہنچ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ اس قدر ایمرجنسی کال تو جنگ میں بھی نہیں ہوتی، عمران نے آپریشن روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی جولیا کا فون آیا تھا، وہ شکار کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکار اور جولیا؟ یعنی ابھی شکار میں کوئی دمخم باقی رہ گیا ہے؟ وہ تو بیچارہ نہ جانے کب سے تڑپ رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو شکار کھیلنے کے لیے مالابار کا جنگل تجویز کیے بیٹھے تھے، لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ انتظار کریں، میں ان کے لیے ایک بڑی شکارگاہ تجویز کرتا ہوں، اور وہ شکارگاہ ہے 4 کارنرز، اور آپ اس شکار پارٹی کے لیڈر ہوں گے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ آج تم کیسی پہلیاں بجھوا رہے ہو؟ واقعی دانش غائب ہوتی نظر آ رہی ہے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے سر سلطان سے ہونے والی تمام گفتگو پوری تفصیل سے بتا دی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ سپر پاورز ہمیں اپنے مقصد کے لیے مہروں کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہیں، اور لالچ کے لیے نام رکھ دیا ہے تاکہ ایشیائی بھوکے اس ہڈی پر جھپٹ پڑیں، عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ سر سلطان کے ذہن میں یہی خدشہ تھا کہ آپ انعام کی بات سنتے ہی بدک جائیں گے، لیکن عمران صاحب، اگر یہ انعام نیدرلینڈ یا بلغاریہ نے حاصل کر لیا تو پھر ہمارے ملک کی کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ ان ملکوں کی نفسیات تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک انہیں ہم سے برابری کا خوف ہے،
یہ تعلقات اچھے رکھتے ہیں، ورنہ ان کی نظریں ہمیشہ پاکیزیہ پر جمی رہتی ہیں۔ بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری بات بھی درست ہے، لیکن انعام وغیرہ کی لالچ میں مقابلہ کرنا کچھ گھٹیا سی بات ہے۔ کم از کم میرا ضمیر اسے گوارا نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ تو پھر ایک اور تجویز ہے کہ آپ کرنل فیدی اور میجر پرمود سے بات کر لیں اور آپ تینوں مل کر فور کارنرز کے مقابلے میں آ جائیں، اور جو انعام وغیرہ ہوں وہ تینوں حکومتیں مل کر برابر تقسیم ہو جائے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ وہ تو بات کرنے پر دیکھا جائے گا، لیکن بلیک زیرو، تم نے یہ بات سوچی ہے کہ آخر یہ سپر پاورز ہمیں کیوں آگے بڑھانا چاہتی ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے یہی سوال سر سلطان سے کیا تھا، اور سر سلطان نے بتایا ہے کہ، بلیک زیرو نے کہا، وہ تفصیل میں پہلے سن چکا ہوں۔ اصل بات اور ہے، سپر پاورز دراصل اس فور کارنرز کی طرف سے تباہی کا رخ ایشیا کی طرف گھمانا چاہتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ تینوں ملک براہ راست نشانے پر آ جائیں گے، اور فور کارنرز کی تمام طاقت ادھر منتقل ہو جائے گی۔ اس طرح سپر پاورز اپنی حکومتیں اور اپنے ملک صاف بچا جائیں گی۔ تباہی ہوگی تو ان تین ملکوں میں، اور یہ شوگران روسیہ اور ایکریمیا کی مشترکہ سازش ہے۔ وہ ہم تینوں کو علیحدہ علیحدہ شہ دے کر مقابلے پر لے آنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ آپ کا تجزیہ یقیناً درست ہوگا، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ فور کارنرز نے بہرحال آپ تینوں کو ہی اہمیت دی ہے، ورنہ پورے یورپ، ایکریمیا، آسٹریا اور ایشیا کے بر اعظم میں اور بھی تو ملک ہیں۔ ان کی سیکرٹ سروسز بھی ہیں، اور ان میں بھی ذہین اور تیز ترار ایجنٹ موجود ہیں، بلیک زیرو نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ یہ تین ملک انہوں نے بھی شکارگاہ کے طور پر چن رکھے ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے عمران صاحب، آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ کمزور ہمیشہ نشانہ بنتے ہیں۔ اگر فور کارنرز واقعی دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو وہ سپر پاورز کی حکومتوں کو تو بدل سکتا ہے، لیکن ان ملکوں کو کبھی تباہ نہ کرے گی، کیونکہ ان اصل سرمایہ اور طاقت تو انہی ملکوں کے پاس ہے۔ البتہ ان پاورز کو جھکانے کے لیے وہ کمزور ملکوں کو تباہ کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے یہی تین ملک ٹارگٹ کے طور پر منتخب کر رکھے ہیں، اور یقیناً اس لیے پیش بندی کے طور پر انہوں نے آپ کو، کرنل فیدی اور میجر پرمود تینوں کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی، تاکہ وقت آنے پر ادھر سے کوئی مؤثر مقابلہ ہی نہ ہو سکے، بلیک زیرو نے باقاعدہ تقریر کرتے ہوئے کہا۔ واہ، تمہیں تو وکیل ہونا چاہیے، نہ پھانسی چڑھتے لوگ بھی پھانسی چڑھ جائیں گے۔ بہرحال ٹھیک ہے، میں کرنل فیدی سے بات کرتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اسے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ حضور بخش بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی کرنل فیدی کے خصوصی ملازم کی آواز سنائی دی۔ حضور تو بخشے بخشائے ہیں، کرنل فیدی کا مسئلہ شک میں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ عمران صاحب، آپ صاحب تو کہیں جا رہے ہیں؟ کار میں بیٹھ کر، ایک منٹ میں دیکھتا ہوں، دوسری طرف سے ملازم نے عمران کی آواز پہچانتے ہوئے جلدی سے کہا، اور ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ یس، کرنل فیدی اسپیکنگ، چلنا مباد کرنل فیدی کی آواز سنائی دی۔ فور کارنرز میں سے کون سے کارنر کی طرف آپ کی روانگی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اوہ عمران، میں نے تمہیں اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اس فور کارنر سے اپنے اوپر کیے جانے والے حملے کا انتقام لوں گا، اور اب تو اس کا موقع بھی آ گیا ہے، کرنل فیدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن آپ تو انعام کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، سنا ہے جیتنے والے کو سونے کا کپ دیا جائے گا، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے انعام وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ حکومت کا کام ہے، میں تو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اس تنظیم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، کرنل فیدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ واہ، اچھا جواز ہے کرنل صاحب، مجھے تو وہ کارٹون یاد آ گیا ہے کہ گدھے پر بیٹھے ہوئے آدمی نے ایک ڈنڈے کے آگے والے سرے پر گھاس کا گٹھا باندھا ہوتا ہے، اور گدھا اس گھاس پر لپکنے کے لیے اس آدمی کو اٹھائے بکٹر بھاگ رہا ہے، عمران نے کہا۔ دیکھو عمران، تم میری فطرت سے اچھی طرح واقف ہو، کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم اس قسم کا گھٹیا ریمارک میرے متعلق پاس کرو گے۔ جہاں تک انعام کا تعلق ہے تو میرا وعدہ کہ تم اپنے فلیٹ میں پڑے ہوئے سوئے رہو، میں فور کارنرز کا خاتمہ کر کے اپنی حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ انعام وغیرہ تمہیں بھجوا دے، تاکہ تمہیں سپرنٹینڈنٹ فیاض کو بلیک میل نہ کرنا پڑے، کرنل فیدی نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا فیاضانہ طبیعت پائی ہے آپ نے، خواہ مخواہ لوگوں نے حاتم طائی کا نام چڑھایا ہوا ہے۔ بہرحال اس فیاضی پر میں آپ کا بےحد مشکور ہوں، ویسے میں اپنا شکار خود مار کر کھانا پسند کرتا ہوں۔ جہاں تک سپرنٹینڈنٹ فیاض والے تانے کا تعلق ہے تو آپ نے واقعی عورتوں کی طرح تانے دینے شروع کر دیے ہیں۔ آج میری الجھن حل ہو گئی ہے کہ فریدی تو مؤنث لفظ ہے،
پھر یہ مذکر کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے کرنل فیدی بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑے۔ میں نے پہلی بار تمہیں غصے میں دیکھا ہے عمران۔ سنو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے انعام وغیرہ لینے سے اپنی حکومت کو بھی منع کر دیا ہے، لیکن تمہارے واپس جانے کے بعد میں نے فور کارنرز کے متعلق خاصا کام کیا تھا۔ تمہاری بتائی ہوئی سچویشن کو میں نے سب سے پہلے مد نظر رکھا، اور میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے ایک ایسی اطلاع ملی ہے کہ فور کارنرز نے واقعی انتہائی خوفناک اسلحہ نیدرلینڈ، پاکیشیا اور بلغاریہ کو ہٹ کرنے کے لیے فٹ کیا ہوا ہے۔ وہ ان ملکوں کو بطور نمونہ تباہ کر کے پوری دنیا کو دہشت زدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ سپر پاورز والا مسئلہ تو بات کا ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے ملک کی سلامتی کا تحفظ کرنا ہے، کرنل فیدی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر ٹھیک ہے، یہ نام وغیرہ انتہائی گھٹیا مسئلہ ہے۔ میں بھی اپنی حکومت کے ساتھ یہی طے کرتا ہوں کہ اگر فور کارنرز کے خلاف کام ہوگا تو بغیر کسی لالچ کے، صرف ملکی تحفظ کے لیے، ورنہ نہیں۔ البتہ میں نے سنا ہے کہ وہ میجر پرمود صاحب بھی یہ نام حاصل کرنے کے چکر میں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری میجر پرمود سے تو بات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کہیں گیا ہوا تھا، البتہ اس کے باس کرنل ڈی سے بات ہوئی ہے۔ کرنل ڈی نے مجھے بتایا ہے کہ میجر پرمود نے بھی انعام کے لالچ میں فور کارنرز کے خلاف کام کرنے سے اکثر انکار کر دیا ہے۔ اس پر میں نے انہیں اپنی اطلاع پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ میجر پرمود تک ہے میں یہ اطلاع پہنچا دوں گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ اب میجر پرمود بلغاریہ کے کروڑوں عوام کے تحفظ کے لیے ضرور اس تنظیم سے ٹکرا جائے گا، کرنل فیدی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، واقعی بڑے بے نیاز لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایشیائی بھی چاہے بھوکے مر جائیں لیکن گھاس کھانے سے انکار کر دیں گے۔ تو پھر ایسا نہ کیا جائے کہ مل کر کوئی پروگرام بنایا جائے، مشترکہ کارنامہ کیسا رہے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شاید میجر پرمود اس میں شامل نہ ہو کیونکہ اس کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ شاید نہ چل سکے، کرنل فیدی نے جواب دیا۔ ہاں، وہ جوانہ کی طرح ناک کی سیدھ میں چلنے کا عادی ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایسا ہے کہ ہم تینوں اپنے اپنے طور پر کام کرتے ہیں، البتہ معلومات کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح فور کارنرز کے کم از کم 3 کارنرز تو کور ہو ہی جائیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے میرا خیال ہے کہ تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا اس تنظیم کے لیے کافی ہوں، کرنل فیدی نے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ جبکہ میرا خیال اور ہے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے قاسم کو بھیج دیں، مجھے یقین ہے کہ وہ چاروں کارنرز کو کانوں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا، عمران نے کہا۔ اوہ، تم سمجھے ہو کہ میں طنز کر رہا ہوں؟ ایسی بات نہیں، میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، کرنل فیدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ سوری، میرا نام خلوص نہیں علی عمران ہے، البتہ آپ کہیں تو میں خلوص تخلص رکھ لے سکتا ہوں، لیکن پھر آپ کو ایک غزل نہیں پورا دیوان سننا پڑے گا، بھاگنے نہ دوں گا پھر، عمران نے کہا۔ اوکے، اب تم پٹری سے اتر رہے ہو، اس لیے خدا حافظ، دوسری طرف سے کرنل فیدی نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ کرنل فیدی خاصا ورک کر چکا ہے، تبھی اس نے ایسی بات کی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہوم ورک کیا ہوگا، جب کلاس ورک کرے گا تب پتہ چلے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریسیور دوبارہ اٹھایا اور ایک بار پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس کرنل ڈی، دوسرے لمحے بلغاریہ چیف آف ملٹری سیکرٹ سروس کرنل ڈی کی مخصوص بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جناب السلام علیکم، میں ڈبل این بول رہا ہوں جناب، یعنی عین سے علی اور عین سے عمران، البتہ یہ میرے ملک کا نام پے سے شروع ہو گیا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو اسے پاکیشیا سے بدل کر الیشیا کر دوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ اوہ علی عمران صاحب، آپ فرمائیے، دوسری طرف سے کرنل ڈی کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ اسی طرح باوقار تھا۔ شکریہ جناب، بے حد شکریہ، آپ جیسے چیف کے منہ سے صاحب کا لفظ سن کر میرا سینہ 4 انچ مزید پھول گیا ہے، ورنہ وہ ایک ہمارے چیف ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کو صاحب کہنا صاحب بیگم دونوں کی توہین سمجھتے ہیں، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے کرنل ڈی کے ہنسنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ آپ نے فون کیسے کیا ہے؟ فرمائیے، کرنل ڈی نے دوبارہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکیشیا پے سے شروع ہوتا ہے، پرمود بھی پے سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پرمود صاحب کا تبادلہ پاکیشیا فرما دیں، کم از کم دونوں ہم آواز تو ہو جائیں گے، اور آج کے دور میں ہم آواز تو بڑے کمال کی بات بن گئی ہے، اب تو 3 لڑکیاں ہم آواز ہو کر گاتی ہیں، عمران کی زبان حسب عادت رواں ہو گئی۔
مطلب ہے کہ آپ میجر پرمود سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ سوری، وہ ایک اہم مشن پر روانہ ہو چکا ہے، کرنل ڈی نے جواب دیا۔ اچھا، روانہ بھی ہو گیا؟ تو پھر میں عرس اور قوالی کا بندوبست کر دوں، عمران نے کہا، لیکن دوسری طرف سے بغیر کوئی جواب دیے ریسیور رکھ دیا گیا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے پرمود سب سے تیز جا رہا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہے ہی تیز رفتار، اسے مشن بتا دو اور پھر روانہ کر دو۔ اس کے بعد وہ ایسا ناک کی سیدھ میں بھاگے گا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر مڑ کر نہ دیکھے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ جب کرنل فیدی اور میجر پرمود ٹریک پر دوڑ رہے ہیں تو مجھ جیسے آہستہ بھاگنے والے کو کون پوچھتا ہے؟ سب یہی پوچھیں گے کہ بھائی سبزی لینے جا رہے ہو یا ریس میں دوڑ رہے ہو، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اسے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عمران سن رہا ہے، فرمائیے، عمران نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ عمران بیٹے، تمہیں طاہر نے کچھ بتایا ہے؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ سب کچھ بول دیا ہے اور میں نے سن لیا ہے، عمران نے بڑے روکھے سے لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھو عمران بیٹے، سر سلطان نے کہنا شروع کیا، بیٹا دیکھ رہا ہے اور سامنے ایک میز ہے جس کے دوسری طرف طاہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک قد آدم الماری ہے اور الماری کے پٹ آدھے کھلے ہوئے ہیں اور آدھے بند ہیں، اور عمران کی زبان چل پڑی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ میں صدر مملکت کو کہہ دیتا ہوں کہ ایکس 2 نے 4 کارنرز کے مقابلے میں آنے سے انکار کر دیا ہے، سر سلطان نے انتہائی سرد جھٹکے دار لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یکسر نہیں بلکہ دوسر کہہ دیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ نے میری بات سے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں 4 کارنرز کے مقابلے میں نہیں آ رہا؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم واقعی کام پر آمادہ ہو گئے ہو؟ سر سلطان کے لہجے میں یکلخت مسرت کا عنصر ابھر آیا تھا۔ جی ہاں، لیکن انعام کی خاطر نہیں، بلکہ پاک ایشیا کے 10 کروڑ عوام کے تحفظ کی خاطر، عمران نے جواب دیا۔ پاک ایشیا کے 10 کروڑ عوام کا تحفظ کا کیا تعلق؟ یہ 4 کارنرز تو سپر پاورز پر قبضہ کرے گی، ہم جیسے چھوٹے ملک سے اس کا کیا لینا دینا؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور جواب میں عمران نے انہیں کرنل فیدی سے ملی ہوئی اطلاع کے ساتھ ساتھ اپنا اندازہ بھی بتا دیا کہ بڑی طاقتوں پر دہشت ڈالنے کے لیے 4 کارنرز نے تین چھوٹے ملکوں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ اوہ، پھر تو صورتحال ہی بدل گئی، اب انعام وغیرہ تو ثانوی چیز رہ گئی ہے۔ پلیز عمران بیٹے، فوراً اس تنظیم کے خلاف کام شروع کر دو، سر سلطان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، خدا حافظ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ مجھے آپ کا فیصلہ سن کر بےحد خوشی ہوئی ہے۔ اب کرنل فیدی اور میجر پرمود دونوں کو معلوم ہو جائے گا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کس طرح کام کرتی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مقصد تو 4 کارنرز کا خاتمہ ہے، کام کوئی بھی مکمل کرے۔ بہرحال تم ٹیم کو فوری طور پر تیاری کا حکم دے دو اور ایک خصوصی جہاز بھی تیار کراؤ۔ یہ جہاز یہاں سے ایکریمیا سے شمال مشرقی میں واقع ریاست ترچولی کے لیے تیار کرانا ہے، میں اس دوران تیاری کر لوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ترچولی؟ لیکن آپ نے تو لاطینی ایکریمیا کے مغربی علاقے کی لوکیشن چیک کی تھی، بلیک زیرو نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں کی تھی، لیکن جس آدمی نے اس 4 کارنرز کی بلڈنگ میں ہم سے بات چیت کی تھی، اس کی آواز اور لہجہ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ یہ آدمی ترچولی کی مشہور بار الفریڈ کا مالک اور مشہور بدماش الفریڈ ہے۔ تمہیں کلنگ گرینر والا قصہ یاد ہے؟ اس کیس کے دوران اس سے ٹکراؤ ہوا تھا، لیکن بعد میں وہ غائب ہو گیا تھا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اگر الفریڈ کو تلاش کر لیا جائے تو یقیناً 4 کارنرز کے کسی اہم اڈے کا کلیو مل سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، اس قدر بڑی تنظیم کا سربراہ ایک بار کا گنڈا تو نہیں ہو سکتا، بلیک زیرو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، میں نے کب کہا ہے کہ وہ سربراہ ہے، لیکن جس انداز میں اس نے گفتگو کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاصا اہم عہدے دار ہے، اور اس کا پتہ اس کی بار سے ہی زیادہ آسانی سے لگ سکتا ہے، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔